میں یہ بات عرض کر رہا تھا جس حوالہ سے مجھے بات کرنے کا حکم دیا گیا کہ اسلام میں سختی اور نرمی کا معیار و امتزاج کیا ہے، یہ تو ویسے انتہائی وسیع عنوان اس لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے بعد جو آپ کا منصب بیان کیا وہ یہی فرمایا مبشرا و نذیرا، یہ خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والی شان کے ساتھ مبعوث کیے گئے۔ اور اگر اس کو سمیٹا جائے تو یہ اس کا کچھ منظر اور نقشہ یوں بنتا ہے کہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ صاحب عرش اس کے لیے ہمارے پاس بہترین مثال ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ سختی اور نرمی کا یہی معیار قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، اسلاف کا ہے، اور یہی حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملت اسلامیہ کے سامنے رکھا۔ دین کا ابلاغ، دین کی تبلیغ ایک وہ صورت ہے جس کو کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور دین کا تحفظ، دین کی بقا، دین کی حفاظت وہ ناموس رسالت کی صورت میں ہو، تحفظ ختم نبوت کی صورت میں ہو، مقدسات اسلام کے تحفظ کی صورت میں ہو، ملت اسلامیہ کے مفادات کی تحفظ کی صورت میں ہو، پھر وہی لہجہ، وہی انداز، وہی طریقہ جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، حضرت شیخ مجدد اور پھر قبلہ صاحب اور حضرت بابا جی نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے، وہی اس کا طریقہ۔ اور ابھی آپ رکن سندھ اسمبلی کی گفتگو سن رہے تھے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ آج دیکھیے سازشیں کہاں کہاں، درون ملک بھی اندرون ملک بھی، یہاں اعلیٰ کار تیار کر کے جہاں قانون سازی ہے، جہاں فیصلے کی قوت ہے، وہاں کفر کے ایجنٹوں کو وہ ایجنڈا دے کے بھیجا جاتا ہے۔ لہذا آج ناموس رسالت کا تحفظ بھی، ختم نبوت کا تحفظ بھی، مقدسات اسلام کا تحفظ بھی، ملت اسلامیہ کی اسلامی غیرت کا تحفظ بھی، ماں بہنوں بیٹیوں وہ پاکستان میں ہو، بر صغیر میں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں، اسی میں مضمر ہے کہ دین کو تخت پہ لایا جائے، دین کو پاور میں لایا جائے۔ وہ لا دین قوتیں، وہ یہود و نصارہ کی ایجنٹ جو ان کے ایجنڈے پر مسلمانوں پہ مسلط ہیں، ان سے جان چھڑا کے سرکار کے غلاموں کو وہ اختیار دیا جائے کہ جس سے وہ ملت اسلامیہ کا کہ وقار کا کما حق ہو تحفظ کر سکے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری، ہر کارکن اپنے ساتھ اس سلسلہ کو آگے بڑھاتا چلا جائے۔ وآخر دعوانا